کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک آدمی کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو دے دی جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص چل پڑا۔ چلتے چلتے زور ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے سے چکر لگا لیتا ہوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کی خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی پر یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا پتہ چلتا کہ سورج بھی اتنا ہی جلدی ڈھل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو سورج ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ آدمی اور تیز دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اب اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑے ہی جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کرتے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا۔ جس جگہ پر وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر ایک کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی ساری جگہ تھی جتنی جگہ پر اس کی قبر ہے۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں، ضروریات تو پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ سہولتوں کے چکر میں اپنی زندگی کی شام تک کام کرتے رہتے ہیں۔ بچپن میں کھیل تو جوانی میں پیسہ اور مال اکٹھا کرنے کی لالچ ہمیں یہ سوچنے ہی نہیں دیتی کہ ایک دن مرنا بھی ہے۔ انسان ساری عمر اپنی صحت کو دیکھے بغیر دن رات ایک کر کے پیسہ جمع کرتا ہے، پھر سخت محنت کے نتیجے میں بیمار ہونے پر کمایا ہوا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرتا ہے۔ یوں حساب برابر ہو جاتا ہے۔ آئیں واپسی کی سوچتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین۔